نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی جو اچانک روشن ہو جاتی ہے اور اچانک ہی وہ اپنی روشنی سے فارغ ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت سورج کی روشنی ہوتی ہے جو کسی چیز کو روشن کر دیتی ہے، اور یہ سورج کی روشنی ہوتی ہے جو کسی کو اندھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی عطا ہے جو بندے کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ اس کے عمل نہیں ہوتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی عطا ہوتی ہے جو اس کی ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے۔ قبر بھی روشن، دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشاہدے میں اس کی آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں، سننے میں کان بھی روشن ہوتے ہیں، اور بولنے میں زبان بھی روشن ہوتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ اللہ ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکالتا اور نور کے اندر داخل فرماتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے عمل پر جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے روشن ہوتا ہے، یہ عمل ادبی ہوتا ہے۔ اگر مومن کوئی ہے اس میں ایک چیز نہیں ہوتی، دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لینا، اور اگر اپنے آپ کو مومن بنانا ہو تو یہ ایک کام کر لینا کہ عمل آدمی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عمل آدمی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ جو چیز ہے وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ عمل حقیقی ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جب کوئی ہے ہی کچھ نہیں میں پڑ گیا، وہ معافی کیا مانگے گا؟ کس چیز کی معافی مانگے گا؟ ایک کوئی ہے ہی نہیں، ایک اللہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے میں اللہ ہوں، یہ کوئی گناہ ہے؟ لوگ جب اسے گناہ دیکھتے ہیں تو انہیں کیا پتہ کہ عمل آدمی کون سا ہے؟ یہ ایک ہی تو دین میں ہمیں دولت دی گئی ہے کہ عمل آدمی سے نکال کر اللہ پروردگار نے ہمیں کہیں گناہوں میں ڈال دیا ہے، کہیں ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہے، اور کہیں اللہ پاک نے توبہ دے کر ہمیں جنت میں ڈال دیا ہے، معافی تلافی فرما دی ہے۔ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ منہا میں اللہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں نبی رسول ہوں، کوئی کہتا ہے میں ماں باپ ہوں۔ اپنی اولاد کا تو وہ ماں باپ ہے، اپنے ماں باپ کا تو وہ ماں باپ نہیں ہے، اپنے شاگردوں کا تو وہ استاد ہے، اپنے استاد کا تو استاد نہیں ہے نا۔ اگر کوئی وہ بات کہتا ہے جو ہے ہی نہیں، یہ ہے ان الشرک
لظلم عظیم، یہ وہ کفر بکتا ہے، یہ وہ شرک کرتا ہے جو کہ گناہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہے نہیں، یہ وہ ہے جو ہے نہیں۔ اب کچھ کرتا تو گناہ ہوتا نا، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو وہ بنا ہے جو ہے ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی اس ہے کو نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ اس نے اپنی جان پر کتنا ظلم ڈھایا ہے۔ یہ ہے وہ ظلم جو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی عمل آدمی کہتا ہے کہ میں ایک اللہ ہوں اور اس کے علاوہ کوئی اللہ ہی نہیں، یہ میرا نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو میری طرف سے ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کہتا ہے کوئی اس کا انکار کرتا ہے، اسے یہ جاننا چاہیے کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے یا میں نے کفر شرک کیا ہے۔ یہ کفر شرک کرنے والا جو ہے، اس کی بخشش اس لیے نہیں ہوتی کہ بخشش کرنے والا اللہ ہے، یہ خود اللہ بن گیا، اب بخشش کون کرے گا؟ گناہ ہوتا تو جو گناہ معاف کرنے والا ہے اس کو تو یہ مانتا نا، یہ تو وہ خود بن گیا ہے، یہ خود ہے نہیں۔ گناہ معاف کرنا تھا امی ابے نے، یہ خود امی ابا بن گیا ہے۔ تعلیم دینی تھی استاد نے، یہ خود استاد کا استاد بن گیا ہے۔ معاف کرنا تھا اللہ پروردگار نے کفر اور شرک، یہ خود جو اللہ بن گیا ہے۔ انا میں کیا تو بھائی، میں تیرے اللہ سے بھی بڑا اللہ ہوں، کرو بات بھائی، یہ ہو سکتا ہے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں، اسے کہتے ہیں عمل آدمی، وہ عمل جو ہے ہی نہیں۔ فتابعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں، اس میں یہ بات ہے، دو عمل حقیقی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کتاب میں علم ہے، تو کتاب میں لا الہ الا اللہ یہ ہے، اور اگر کوئی اسے دل سے نہیں پڑھتا، یعنی اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اسے 100 بار بھی پڑھتا ہے، کتاب میں موجود ہے لیکن وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت اور مرد کو نکاح میں باندھا جاتا ہے تو مرد عورت کو اور عورت مرد کو پسند کرتی ہے۔ اگر زبردستی اسے باندھا جائے گا تو وہ نکاح کے کلمے تو پڑھ لے گا، لیکن ایک دوسرے کو جو پسند نہیں کریں گے اور کہہ دیں گے میں نے قبول کیا، تو کلموں میں تو وہ اس نے قبول کر لیا ہے، کلموں میں تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، لیکن دل سے تو وہ ایمان نہیں نہ لایا، دل سے تو یہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو قبول نہیں نہ کیا۔ ایجاب قبول ہے ہی نام یہ کہ میں نے تجھے قبول کیا، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تجھے قبول کیا، اور جب قبولیت موجود نہیں بیچ میں ہوتی، کوئی کہتا ہے جی اللہ آدم علیہ السلام حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بھائی ان میں قبولیت تھی، اللہ نے آپس میں ان میں محبت پیدا فرما دی تھی، محبت میں وہ ایک دوسرے کو قبول کر چکے تھے۔ محبت میں جب ایک دوسرے کو قبول کر لیں تو کلمے نہ بھی پڑھائے جائیں، مرد کہہ دے سب کے بیچ میں بیٹھ کر، عورت کہہ دے سب کے بیچ میں بیٹھ کر کہ یہ میرا مرد، اور مرد کہے یہ میری بیوی، تو بیوی ہو جاتے ہیں، مرد ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ گواہ موجود ہیں، یہ دیکھنے والے موجود ہیں، شریعت موجود ہے۔ شریعت اپنی حقیقت میں جب دیکھتی ہے تو وہ عمل حقیقی ہوتا ہے۔ فتابعونی میں عمل حقیقی کا ذکر ہے، اور جو عمل حقیقی نہیں جانتا وہ ہو گیا ہے جو وہ ہے نہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لگاتا رہے زور جتنا لگانا ہے، اس کا زور چلے گا نہیں کہ وہ ماں نہیں ہے، وہ باپ نہیں ہے،
وہ استاد نہیں ہے، وہ نبی رسول نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، اس کا زور نہیں چلے گا۔ جب کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی کبھی توبہ اور اس کا شکر قبول نہیں ہوتا۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں ہی تو یہ بات اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ یہ کوئی سائنسی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو آپ کی اور اس کی بات تو نہیں ہے۔ محبت اللہ اس سے کرتا ہے جو کفر شرک نہیں کرتا۔ محبت اللہ اس سے کرتا ہے جو اللہ کے حکم پر ایمان لاتا ہے۔ جو اللہ کے حکم پر ایمان نہیں لاتا، وہ مخلوق سے کیا لینا چاہتا ہے، وہ چیز سے کیا لینا چاہتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے حکم میں ہمیں مخلوق کا پتہ دیا ہے کہ یہ ماں ہے، اس سے یہ ملے گا، یہ باپ ہے، اس سے یہ ملے گا، یہ بیوی ہے، اس سے یہ ملے گا، یہ تیرا مرد ہے، تیرا شوہر ہے، اس سے یہ ملے گا۔ اس کے علاوہ میں وہ جا کر لیتا ہے تو حکم کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میں وہ چیز اللہ نے رکھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ حکم میں وہ کام کرنا جو ہے نہیں، اور جدھر کوئی چیز ہے نہیں کوئی لیتا ہے تو ادھر دو کام پکے ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات صفات افعال کا شرک ہو جاتا ہے، اور دوسرا اللہ پروردگار کے حکم میں یعنی حکم کے خلاف میں کفر شرک یہ ہو جاتا ہے۔ کسی جوگا کسی کے لیے نہیں یہ رہ جاتا، یہ اپنی جان پر وہ ظلم ڈالتا ہے۔ جو ایک ہی شخص ظلم ڈھانے کے قابل ہے اور کوئی اس کے علاوہ نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ عمل حقیقی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ حقیقی عمل رکھنے والا کچھ بھی کرتا ہے کر لے، یہ جنتی بھی ہے، کچھ بھی کر لے، ادائیگی کر لے یا ادائیگی نہ کرے، اس کی معافی تلافی کرنے والا اس کا مالک اللہ، اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ، ماں باپ موجود ہیں۔ اسے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک بار یہ جانتا ہے، دل سے یہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرا مالک مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، بس۔ جو اللہ کو مانتا اور جانتا ہے وہی ہے جو اللہ کے حکم کو مانتا اور جانتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو نبی رسول کو نہیں جانتا، جو اپنے استاد کو نہیں جانتا، جو اپنے ماں باپ کو نہیں جانتا، جو بیوی اپنے شوہر کو نہیں جانتی مانتی، اور شوہر اپنی بیوی کو نہیں جانتا مانتا، یہ تو اس عمل میں پڑا ہوا ہے جو عمل ہے ہی نہیں۔ نظر کیا آتا ہے یہ عمل کر رہا ہے، او بھائی یہ عمل نہیں کر رہا، تیری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تو جھوٹ کے اندر ہے، تو دھوکے کے اندر ہے۔ اب تجھے دھوکا اس لیے ہو رہا ہے کہ تجھے دھوکا نظر آ جائے، تجھے جھوٹ نظر آ جائے۔ یہ اللہ اب تیرا مہربان مالک جو ہے اب وہ تجھے دکھانا چاہتا ہے۔ ایک بیٹھا عمل کرتا ہے جو کہ زبان کا عمل ہوتا ہے، ایک بندہ بیٹھا عمل کرتا ہے جو زبان کا عمل دھوکا ہوتا ہے۔ یہ تو دھوکا دیکھنے والا جب جھوٹ جاننے والا جانے گا تو تب کہے گا یار میں انہوں نے دھوکا دیا، یار وہ مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ اس کی مثال یہ ایک بیٹھا کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تیرے رب سے بھی بڑا اللہ ہوں، یہ کہہ رہا ہے۔ پھر جب وہ مرنے لگے گا، اس کا اللہ اس کے سامنے مرنے لگے گا، جب اس کا اللہ اس کے سامنے لیٹرین میں گندگی غلاظت کرنے جائے گا، جب اس کے سامنے اللہ پیٹ کے درد کی وجہ سے مر رہا ہوگا، وہ دیکھے گا کہے گا میرا اللہ کیسا اللہ ہے، یہ مجھے اللہ بتانے والا کیسا اللہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عمل آدمی میں پڑا یہ کہہ رہا ہوگا میں اللہ ہوں، میں نبی رسول ہوں، میں استاد ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور وہ اگر نہیں ہوگا تو یہ عمل عبثی ہے، بیکار عمل ہے، بلکہ عمل آدمی ہے، عمل یہ ہے ہی نہیں۔ اب دیکھنے والا جب دیکھے گا تو وہ اللہ نہیں نکلے گا، جو وہ کہہ رہا وہ نکلے گا ہی نہیں، کہے گا تیری مت ماری گئی ہے، تو وہ کہتا ہے جو تو ہے ہی نہیں۔ اب سارا کچھ نظر آیا نہ، کرتا بھی نظر آیا ہے عمل اس کا،
سب کو نظر آیا ہے کہ یہ عمل کر رہا ہے، یہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں یہ عمل نہیں ہے؟ اس بات کو دل میں رکھ لو، یہ کیوں عمل نہیں ہے کہ وہ جو عمل کرنے والا عمل کر رہا وہ خود نہیں ہے، وہ خود نہیں ہے۔ دو عمل ہیں اور ان کے بالمقابل ایک عمل ہے جو ہے نہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، ہم دونوں ہیں، اور کوئی کہے کہ وہ نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ وہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ دو عمل پہلے جان لو فتبیونی کے اندر۔ قسم خدا کی میں عاجز آپ کو نا جو یہ بات بتا رہا ہوں یہ ہمارا دین ہے۔ جیسے میں کہہ دوں، قسم کھائی ہے نا، میں کہہ دوں اللہ ایک ہے، یہ قسم میں نے کھائی ہے اور آپ کو دین بتایا ہے، جو نہیں یہ مانے گا وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ دین ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نے آج نے پوری زندگی الحمدللہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، اور جس کا میرے ساتھ واہ پڑ جائے، تعلق پڑ جائے، اسے دین بتاؤں۔ میرا اتنا کام ہے اور آپ کا بھی اتنا ہی کام ہے۔ اس کے علاوہ نہ آپ کا کوئی کام بنتا ہے، اس کے علاوہ نہ میرا کوئی کام بنتا ہے۔ یہ فتبیونی، دو عمل حقیقی ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے اور ایک جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، مخلوق جسے اللہ نے پیدا فرمایا، کیا چیز، اس کی طرف سے ہے۔ جب کوئی یہ دو جان لے گا اس کے بعد دو عمل اور جو ہیں اپنے آپ ہی اس کا پتہ ہو جائے گا۔ جب یہ کوئی چار عمل جانتا ہے اسے بتایا جاتا ہے یہ چار عمل ہیں، اس کے علاوہ ایک عمل جو ہے وہ عمل ہے جو ہے ہی نہیں۔ جب کوئی اس سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے، شرک سے بچ جاتا ہے، فسق سے بچ جاتا ہے، فسوق سے بچ جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر وہ چیز سے بچ جاتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے، ورنہ بچ بچ کر میں بچ نہ سکا، نظر رحمت نے کچھ کم نہ کیا، میں مصیبت میں پڑا تھا، میں مشکل میں پڑا تھا، آقا نے بچایا، بل کوئی رہ نہ سکا، بچ بچ کر میں بچ نہ سکا۔ قسم اس ذات پاک کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر وہ عمل حقیقی ہمیں نہ دے ہم میں سے کوئی بچنے کے قابل نہیں ہے۔ کیسے وہ بچے گا؟ اس نے تو نکاح سنا ہے اور کتابوں میں نکاح کا پڑھا ہے، اس نے تو نکاح چاہا ہے، اس نے تو نکاح چاہا ہے۔ یہ اللہ ہے کہ اس نے نکاح چاہا ہے اور اللہ نے نکاح پڑھا دیا ہے، اور اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو اس نے اللہ چاہا نہیں ہوتا، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اس عورت نے مرد کو اور مرد نے اس عورت کو چاہا نہیں ہوتا، کوئی زبردستی کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زبردستی کرتا ہے۔ اللہ نے تو ہر ایک کا نکاح اس کی چاہت میں پڑھایا ہے، اللہ نے ہر ایک کو اپنا اللہ ہونا اپنی چاہت میں دیا ہے۔ جب کوئی اس کی چاہت میں اس کی چاہت کرتا ہے تو اسے مل جاتا ہے، اور جب کوئی اس کی چاہت میں اس کی چاہت نہیں کرتا، اپنی چاہت کرتا ہے تو خدا ہوتا نہیں، خدا بن نہیں سکتا، اور چاہت جس کی نہیں ہوتی اللہ وہ ملتا نہیں، مارا جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اس بات کو محبت پیار میں دیکھتا ہے کہ محبت پیار ہی آگے سے ہے، محبت پیار تجھ سے، یہ محبت پیار کا مثال ہے، یہ زبردستی والی بات اس لیے نہیں ہے۔ جو اس در پہ آئے مراد جلدی پائے، یہ محبت کا در ہے نا، جو اس در پہ آئے مراد جلد پائے، جو منہ پھیر کر جائے تو رستہ دراز ہے۔ زبردستی تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔
کہ زبردستی کو یہ دینے کے قابل ہوتا. زبردستی میں ایک چیز ہی نہیں ہوتی. کوئی کسی کو کیا دے گا؟ چیز کا ہونا ضروری ہے. میرا اور آپ کا ہونا ضروری ہے. جب میں اور آپ ہوں گے ایک دوسرے کو دینے کے قابل ہوں گے جو اللہ نے ہم میں رکھا ہوا ہے. اور جب چیز ہمارے سامنے موجود ہوگی وہ چیز ہمیں وہ دینے کے قابل ہوگی جو اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے. دو عمل ہیں جنہیں عمل حقیقی کہا جاتا ہے. ایک اللہ کے فعل سے ہے اور ایک مخلوق کے فعل سے ہے. فعل کے بغیر عمل نہیں ہوتا. جس کا فعل مر جائے نا وہ فارغ ہوتا ہے. اس میں کچھ نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا. مینٹل کیس وہ ضرور ہوتا ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا. وہ اللہ اپنے کہنے سے اللہ ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ والی بات کوئی نہیں ہوتی. گندگی کے لازمت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ ادھر اللہ کا فعل ہے اور ادھر میرا اور آپ کا فعل. جب مخلوق کے فعل سے کوئی عمل ہوتا ہے یہ عمل حقیقی ہوتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل سے کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ فعل حقیقی سے عمل حقیقی ہے. بس یہ دو ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی عمل حقیقی دیکھا تو وہ دو عمل ہوں گے. یا وہ غیر حقیقی عمل ہوگا یا غیر حکمی عمل ہوگا. غیر حقیقی عمل وہ ہوتا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہوا ہے، فعل سے نہیں ہوا. مجھ سے اور آپ سے جو عمل ہوا ہے وہ غیر فطری عمل ہوا ہے. کیونکہ کہ جب مخلوق کے فعل سے کوئی عمل ہوتا ہے تو اس میں فطرت ہوتی ہے اور فطرت میں جو فائدہ ہے وہ عمل سے ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا. میرے اور آپ کے فعل سے ہوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فطرت ہوتی ہے اور فطرت میں عمل رکھا گیا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل سے کچھ ہوتا ہے وہ ہدایت ہوتی ہے اور ہدایت میں حکم رکھا گیا. امید ہے کہ یہ امانت اللہ نبی رسول کی آپ اپنے دل میں رکھ لو گے. ہمارا کام ہو گیا. آپ کی امی جان اور آپ کے استاد جتنے بھی آپ کو ملے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ، ان کا کام ہو گیا. وہ جو آپ سے چاہتے ہیں وہ پورا ہو گیا. پھر دوبارہ سن لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل سے جو ہوتا ہے وہ ہدایت ہوتی ہے اور ہدایت میں اللہ نے اپنا حکم رکھا ہوا ہے. اور جب میرے اور آپ کے فعل سے عمل ہوتا ہے تو وہ فطرت ہوتی ہے. فطرت میں اللہ نے عمل رکھا ہوا ہے. عمل کے بغیر فطرت کا فائدہ نہیں ملتا. اور فطرت میں فائدہ ہے، حکم کے بغیر نہیں ملتا. جب کوئی غیر فطری کام کرتا ہے تو یہ حکم نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے لیکن غیر حکمی ہوتا ہے. اس سے فائدہ نہیں ملتا، نقصان ملتا. جب اللہ کے فعل سے ہدایت ہوتی ہے تو ہدایت میں حکم رکھا گیا ہے. جب کوئی حکم پر عمل کرتا ہے اسے دین و دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اور جب حکم کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ غیر حکمی عمل ہوتا ہے. 4 عمل ہو گئے نا. مار جب بھی کسی کو پڑی ہے عمل آدمی سے پڑی ہے، ورنہ کوئی مار نہیں ہے دین میں. اللہ اکبر کبیرہ. دین ہے ہی امن و سلامتی کی جگہ. جو کوئی بھی دین میں داخل ہو گیا اس کا مالک اللہ ہو گیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس ہے. وہ ہر کمی کوتاہی معاف کرنے کے قابل ہے، ہر معافی تلافی کرنے کے قابل ہے. بس اتنا ہے کہ کوئی چاہتا ہو
کوئی چاہتا ہو دھوکہ نہ اپنے آپ کو دیتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، عمل آدمی کے اندر گرفتار نہ ہو کہ جو وہ کہتا ہے وہ بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ اب باہر وہ نکاح پڑھ رہا ہے، باہر اسے امی ابا نکاح پڑھا رہے ہیں، اندر جو عورت ہے وہ مرد کو نہیں چاہتی اور مرد جو ہے وہ عورت کو نہیں چاہتا، یا ایک طرف سے یہ بغل بجانا ڈفل بجانا چاہتے ہیں، ایک طرف سے یہ ہوتا نہیں، کیونکہ مخلوق کے فعل میں جب بھی اللہ پروردگار نے شرعی فائدہ رکھا ہے تو جوڑے کی ضرورت ہے، اور جوڑوں کی چاہت دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ تو چاہتا ہے، مرد بھی چاہتا ہے، عورت بھی چاہتی ہے، چاہت کا پتہ لگ گیا نا۔ اور جدھر کلمے پڑھنے والے کلمے پڑھتے جا رہے ہیں، زبان سے کہنے والے زبان سے کہتے جا رہے ہیں کہ ہم معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں، ایسی معافی تلافی زبان پر تو ضرور ہوتی ہے، لیکن جب دل نہیں چاہتا تو مالک تو جو چاہتا ہے وہ نہیں جب ہوا ہوتا تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، کتاب نہیں دی، کتاب نبی رسول اللہ علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ کتاب کا معلم اللہ پروردگار خود ہے جو نبی رسول اللہ علیہ السلام کا معلم ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی چاہت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت مان لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو عارضی زندگی دی ہوتی ہے اس کو بھی اس نے مان لیا ہوتا ہے۔ سنو دوبارہ، عارضی زندگی کیا ہے؟ جب کوئی اللہ کے فعل میں جو ہدایت ہوئی ہے اسے مانتا ہے تو اس میں اللہ کا حکم مانتا ہے، اس نے اللہ کا حکم مان لیا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ جو اسے عارضی زندگی فطرت دی گئی ہے، کیونکہ اس کے فعل سے جو عمل ہوا ہے، اس کے فعل سے جو عمل ہوا ہے اس میں اللہ نے فطرت کو پیدا کیا ہے۔ اب جب اس نے اللہ کے حکم کو مان لیا ہے تو اب ہدایت میں حکم مانا ہے اور فطرت میں عمل مانا ہے۔ اب ہدایت میں جو حکم مانا ہے اس میں کیا کرتا ہے؟ یہ عمل کرتا ہے۔ فطرت میں کیا اسے نصیب ہوتا ہے؟ بھلا نصیب ہوتا ہے، فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے اللہ کے حکم میں فطرت مانی ہے، یہ ہے وہ جس نے اللہ کے حکم میں توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی عبادت مانی ہے۔ اور جو ایک اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے اس نے کیا مانا؟ کیا اس نے فطرت مانی ہے؟ نہیں۔ کیا اس نے ہدایت مانی ہے؟ نہیں۔ اس نے کس کو مانا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو مانا ہے۔ اپنے آپ کو کیا اس نے مانا ہے؟ اللہ مانا ہے۔ اپنے آپ کو اس نے کیا مانا ہے؟ فطرت پیدا کرنے والا مانا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کیا مانا ہے؟ اس نے جو اپنے آپ کو مانا ہے یہ اس کی اکیلے کی چاہت ہے۔ بس یہی اکیلے کی چاہت جو ہے یہ اس لیے مومن نہیں بناتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت میں کوئی جوڑا اور کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی ایک چیز ہے، وہ کہ اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ، میں اللہ ہوں جو تم سے محبت کرتا ہے۔ میری اور آپ کی چاہت میں دو کی محبت ہوتی ہے، دو کی محبت ہوتی ہے تب جوڑا بنتا ہے۔ اللہ کی چاہت میں تو ایک ہی چاہت اللہ کی ہے۔ بس کوئی اس چاہت کو مانتا ہے تو اللہ کی ایک چاہت پوری ہو جاتی ہے، اور کوئی اللہ کی چاہت نہیں مانتا، اللہ کی چاہت ایک ہی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی۔ اب یہ جو اپنی چاہت کرتا ہے یہ خدا ہوتا نہیں، یہ تو حکم ماننے والا بنایا گیا ہے نا، خدا ہوتا نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب خدا نہیں اس کا کوئی ہوتا، اس کی معافی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کی تلافی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کہ وہ اللہ پروردگار جانتا ہے کہ میری چاہت میں اس نے یہ معافی تلافی چاہی ہے، جب میں چاہتا ہوں تو وہی یہ چاہتا ہے، تو اگر یہ نہیں بھی کرتا تو میں جو چاہتا ہوں وہی یہ چاہتا ہے، پھر اللہ کر دیتا۔ نہیں گناہ معاف کرواتا کوئی بات نہیں، اللہ کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، پھر اللہ معاف کر دیتا۔ یہ وہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اللہ پروردگار کی چاہت ہوتی ہے کہ اس سے محبت کرے، اللہ چاہت میں محبت کرتا ہے۔ یہ صرف وہ نصیب والا ہے جسے آدمی عمل سے نجات اللہ کے بندے نے دے دی ہے۔ ورنہ کوئی لینا بھی چاہے نا کہ میری آدمی عمل سے نجات ہو جائے تو
تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے، کوئی لینا بھی چاہے تو اس کی یہ چاہت ہوتی ہے جو اللہ کی چاہت ہے، کسی اللہ کا بندہ مل جائے، یہ چاہت ہوتی ہے۔ اب پتہ ہو گیا کہ یہ لینا چاہتا ہے، اس کی چاہت یہ ہے۔ جب اس کی چاہت پوری ہوتی ہے تو یہ اللہ پروردگار کی چاہت ہوتی ہے، اللہ خود اپنا بندہ دیتا ہے۔ فرمایا یہ میں نے تم پر احسان کیا کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہیں اپنا بندہ دیا۔ اللہ نے اپنا بندہ دے دیا ہوتا یہ کہتا میری امی ناپاک ہے، اللہ نے اپنا بندہ دے دیا ہوتا یہ کہتا میرا ابا ناپاک ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے ناپاک ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ کافر مشرک نجس ناپاک ہی ہوتا ہے تیرے کہنے سے، تو تیرے ماں باپ ناپاک نہیں ہو جاتے، وہ تو حکمی ناپاکی ہے۔ تو پوری زندگی ناپاک بھی رہتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے۔ اور ماں باپ کے ہاتھوں جب تو تھا ہمیشہ تو ناپاک ہی ہوتا تھا، تجھے پاک کرنے والی تیری ماں تجھے پاک کرتی تھی کہ وہ پاک تھی، اسی لیے تو پاک کرتی تھی نا۔ یہ تو تجھے حکم ہی نہیں دیا کہ تو ماں کو ناپاک کہے، باپ کو ناپاک کہے، اللہ کے بندے کو ناپاک کہے، یعنی اس کو ناپاک کہے جو پاک کرنے والے ہیں۔ یہ تو اللہ ناپاک نعوذ باللہ منہ تو کہنے والا ہو گیا۔ وہ پاک ہیں جو ناپاک کو پاک کرتے ہیں۔ انما المشرکون نجس، یہ تجھے اور مجھے جو کہا گیا ہے ناپاکی کو نہ کرنا، یہ منع کیا گیا ہے کہ وہ ماں باپ کافر مشرک ہیں تو کیا کرنا، وہ جو کفر شرک کی طرف ناپاکی کی طرف تجھے بلاتے ہیں وہ نہ ماننا، بس اتنا کہا گیا۔ باقی ساری ناپاکیاں، سارے گناہ ماں باپ اگر تجھے کہتا ہے تو وہ اس لیے ماننے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنا حکم دے دیا ہے۔ اب حکم کے اندر کیا ہوگا، حرام بات، حرام لقمہ بھی وہ کھائے گا تو پاک کرنے والا اللہ پروردگار موجود ہے، وہ اسے پاک کر دے گا۔ اس نے تو اللہ کا حکم ماننا، یہ دین بتایا گیا تھا۔ اس نے جب اس کی پاکی دیکھی، اس کی ناپاکی دیکھی، یہ تو پاگل اس کی پاکی پر جانے لگ گیا، اس کی ناپاکی پر جانے لگ گیا، یہ تو محروم اس لیے ہو گیا کہ یہ قانون اللہ پروردگار کا تو عمل عدم میں ہوتا ہے، عمل ظاہری میں تو ہوتا ہی نہیں۔ عمل ظاہری میں اگر گناہ ہو گیا ہے تو مالک معاف کرنے والا ملا ہے، اگر نیکی ہو گئی ہے تو قبول کرنے والا ملا ہوا ہے۔ یہ تو حکم کے اندر ہوتا ہے، حکم کے علاوہ تو یہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اتنی بات اگر کسی کے دل میں اللہ نے رکھ دی ہے، قسم خدا کی سچی بات ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے وہ کافر مشرک ہوتا ہے۔ مسلمان یہ کفر شرک نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو غیر حکمی اور غیر حقیقی کا پتہ نہیں ہوتا، گناہ سے نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ گناہ سے نکلا ہی تب جاتا ہے جب پہلے اللہ کی چاہت، اللہ کے بندے کی چاہت میں وہی چاہت کر دی جائے جو ان کی چاہت ہے، اور یہ چاہت ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنی چاہت خود نہ بتا دے۔ قیامت تک اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کا سفیر وزیر ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کا سفیر وزیر ہوتا ہے۔ جب تک امی ابا جی خود اپنی چاہت نہ بتا دیں اولاد کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ اسی لیے دین میں اللہ کا بندہ جو ہے جب تک وہ اللہ اور نبی رسول کی چاہت نہ بتا دے، یہ تو چاہت اس کو اپنی کا پتہ چلا ہے اور کہتا یہ پھر رہا ہے کہ مجھے اللہ کے بندے کی چاہت ملی ہے اور اس کے بندے نے مجھے بتایا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ پہلے چاہت کا جاننا ہے۔ یہ تو چاہت وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو ان کے ساتھ محبت میں رہتا ہے انہیں اپنی چاہت بتاتے ہیں کہ راہ جاتے لوگوں کو اونچی پگڑی باندھے، اونچی تہجد بتاتے دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی چاہت بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہت تو خاص لوگوں کو بتائی جاتی ہے اور چاہت تو خاص لوگ ہی پوری کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ چاہت کدھر کسی کو بتائی گئی ہے اور
کب چاہت اس سے لی گئی ہے کہ اللہ کہتا پھرے کہ آؤ آؤ مجھے چاہو، آؤ آؤ مجھ سے محبت کرو، اور محبوبہ ڈنڈورا پیٹتی پھرے کہ میرے محبوب آئیں اور آ کے مجھ سے محبت کریں۔ مت نہیں تیری ماری گئی، مت نہیں ماری گئی، کدھر چلا گیا ہے؟ اپنی جان پر ظلم تو نہ ڈھال۔ پہلا عمل حقیقی جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے ہے، جس میں کیا ہے؟ فطرت ہے، اور فطرت میں کیا بتایا گیا؟ عمل بتایا گیا ہے۔ میرے فعل سے مجھے بھوک لگتی ہے، میرے فعل سے مجھے پیاس لگتی ہے۔ باہر کیا ہے؟ فطرت ہے۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانا میرا عمل ہوتا ہے، کھانا نہ کھاؤں، پانی نہ پیوں، شادی نہ کروں، تو فطرت میں عمل ہے، عمل نہ کروں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف اللہ کے فعل سے ہدایت ہے، میرے فعل سے فطرت ہے، فطرت میں عمل ہے، اور اللہ کے فعل سے کیا؟ ہدایت ہے۔ ہدایت میں کیا؟ اللہ کا حکم ہے۔ ایک اللہ ہے، اگر کوئی اللہ ایک کا انکار کر دیتا ہے تو یہ کافر مشرک ہوتا ہے، موٹی سی بات۔ اور جب کوئی اللہ کے حکم کا انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی کافر مشرک ہوتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے، ہدایت میں حکم ہے، ہدایت میں حکم ہے۔ کوئی حکم کا انکار کر دیتا ہے تو ہدایت کا انکار کرنے سے وہ ہدایت کا انکاری کافر مشرک ہوتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کا انکار کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات صفات افعال کا منکر ہوتا ہے، اور وہ کافر جو ہے، وہ مشرک جو ہے، وہ مطلق حکمی ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی وہ اللہ کا اقرار کبھی بھی چاہت میں کر لے گا وہ مومن ہو جائے گا، اور جس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا ہے تو پہلے اسے اللہ ملا ہوتا ہے تبھی حکم کا انکار کرتا ہے، یہ ہمیشہ شیطان ہی رہے گا۔ ایتھے آ مسلمان اللہ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے حکم میں انکار اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ عمل آدمی جو ہے، جو عمل ہوتا نہیں، اس کو یہ مانتا ہے، اس کو یہ مانتا ہے۔ جب کوئی اس کو مانتا ہے تو چیز میں فائدہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے، یہ چیز میں فائدہ یہ جانتا ہے کہ وہ چیز فائدہ کرے تو فائدہ ہوتی ہے، چیز فائدہ نہ کرے تو فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح مخلوق میں فائدہ نقصان اللہ نے رکھا ہوتا ہے، یہ مخلوق کو خدا بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مخلوق فائدہ کرے تو ہوتا ہے، اور اگر نقصان کرے تب ہوتا ہے۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، فائدہ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس چیز میں نقصان بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تیرے عمل سے تجھے فائدہ مل جاتا ہے، اس کے نقصان سے بچنے سے تو نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اب تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے مخلوق کے اندر اور چیز کے اندر فائدہ جو ہے وہ تو دیکھ لیا ہے اور اس میں نقصان بھی دیکھ لیا ہے۔ اب تو اس کے نقصان سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے فائدے کا بھی لالچ کرتا ہے، کیا وہ تیرا خدا ہے؟ اور جب کوئی اس عمل میں پڑ جاتا ہے تو وہ خدا ہوتا نہیں، وہ چیز خدا ہوتی نہیں، وہ مخلوق خدا ہوتا نہیں، اس میں اپنا بھلا نقصان ہوتا نہیں، اس میں تو اللہ نے حکم میں رکھا ہوتا ہے، اور ہمیں ہدایت میں اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے۔ ہم حکم میں بھلا بھی لے سکتے ہیں اور حکم کے خلاف نقصان بھی لے سکتے ہیں۔ وہ اللہ تو ہوتا نہیں، وہ تو مخلوق ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا۔ اب مسلمان پتہ کیا کرتا ہے؟ عمل آدمی میں جا کے پڑ جاتا ہے، وہ اللہ ہوتا نہیں، اسے اللہ بنا لیتا ہے۔ اس نے مجھے جادو کر دیا ہے، اس نے مجھے یہ کر دیا ہے، اس نے مجھے وہ کر دیا۔ اس نے کر دیا ہے نا، اس نے کر دیا ہے نا۔ اگر تجھے ہو بھی گیا ہے، اگر تجھے ہو بھی گیا ہے تو کس سے ہوا ہے؟ اس عمل سے ہوا ہے جو عمل ہے ہی نہیں۔ ایک چیز عمل ہے ہی نہیں، اس سے تجھے اگر کر دیا ہے، اگر کر دیا ہی تو نے مان لیا تو مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ مخلوق ہو تو تب تو وہ بھلا کرتی ہے، چیز ہو تب تو وہ بھلا کرتی ہے،
مخلوق اور چیز ہو تب تو وہ نقصان کرتی ہے. ایک چیز ہے ہی نہیں, اس نے بھلا تیرا کیسے کر دیا, نقصان تیرا کیسے کر دیا. ایک بیٹا یہ کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, جھوٹ بول رہا ہے. یہ جھوٹ ہے ہی نہیں, تجھے دھوکہ دے رہا ہے, یہ دھوکہ ہے ہی نہیں. دو ہی تو چیزیں ہیں, اللہ ہے اور ایک اللہ کی مخلوق, ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. دو ہی تو چیزیں ہیں, ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز موجود نہیں. اب تجھے اس نے جادو کر دیا ہے, کس چیز سے جادو کر دیا ہے؟ عمل تو وہ ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے رسیاں پھینکی, اس گروپ نے رسیاں پھینکی, رسیاں تھی نہیں, اسی لیے وہ سانپ نظر آ رہے تھے. سانپ تو نہیں نا تھے, رسیاں تھی نا, سانپ وہ تھے نہیں. جب سانپ ہے ہی نہیں وہ کاٹیں گے کدھر سے؟ کاٹ لیا پھر ان سانپوں نے, کاٹ لیا نہیں, کیونکہ وہ سانپ تو تھے نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ, وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. اور یہ مرنے والا, کفر شرک کرنے والا, یہ گندے ذہن والا کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے وہ اللہ آ گیا ہے, وہ مجھے مار دے. وہ اللہ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جادو حق ہے. لعنت ہے اس کلمے کہنے والے پر کہ جادو ہے ہی نہیں, جادو ہے ہی نہیں. غیر خدا کوئی ہے ہی نہیں, غیر اللہ کوئی ہے ہی نہیں. جھوٹ زبان پر بولنے والا جب بولتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے, وہ چیز کوئی ہے ہی نہیں, ایک چیز ہے ہی نہیں. اس نے تجھے ڈرا دیا ہے. اللہ کہتا ہے اتق اللہ, مجھ سے ڈرو. اللہ کہتا ہے اتق اللہ, مجھ سے ڈرو. اللہ چھوڑ دیے. جب مخلوق چیز کوئی اللہ کے حکم میں فائدہ دیتی ہے, اللہ کے حکم میں نقصان دیتی ہے, اور ایک چیز ہے ہی نہیں, وہ کیسے فائدہ دے گئی؟ اس لیے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آؤ میں تجھ سے مناظرہ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, نہیں ہے, آخری نبی ہیں, اور یہ جو تو کہتا ہے وہ نبی یا آخری نہیں ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, اور یہ کون سا جائز ہے؟ ہم تو مانتے ہی نہیں, ہم تو غیر اللہ کو مانتے ہی نہیں. ہاں گناہ مانتے ہیں, نیکی بھی مانتے ہیں, غیر اللہ کو مانتے ہی نہیں ہم. او بھائی یہ کفر شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یہ گناہ نہیں ہے. دو ہی تو کفر شرک ہیں, ایک معاف ہو جاتا ہے اور ایک معاف نہیں ہوتا. ایک جو معاف ہو جاتا ہے وہ اللہ کا انکار ہے, اللہ کی ذات صفات کا انکار ہے. وہ جب کوئی کرتا ہے تو یہ معاف ہو جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی اللہ کا بندہ ملتا ہے اسے وہ ہدایت اللہ دے دیتا ہے تو یہ معاف ہو جاتا ہے. اور جو اللہ نبی رسول مل جانے کے بعد ان کے حکم کا انکار کر دیتا ہے, یہ تو معاف ہی نہیں ہوتا. جب یہ مرتا ہے نا تو کفر شرک میں مرتا ہے. کیوں بھائی؟ اس نے اس بات کو مان لیا ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں. اگر کوئی چیز ہے, مخلوق ہوگی, اگر کوئی چیز ہے یا وہ چیز ہوگی جو اللہ نے پیدا کی ہوئی, اس میں نفع اور نقصان تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور وہ ہم عمل سے حاصل کرتے ہیں. کس سے؟ عمل سے حاصل کرتے ہیں. حکم میں جب عمل کرتے ہیں تو اس کے نقصان سے بچ جاتے ہیں, اور جب حکم میں عمل کرتے ہیں تو جو فائدہ اس میں اللہ نے رکھا ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. اب یہ جناب مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس نے مسلمانی کوئی نہیں سیکھی. اب پتہ یہ کیا کہتا ہے, جو چیز میرے نظر آئی ہے اس میں جو چیز نہیں ہے وہ مجھے وہ دینے کے قابل نہیں ہے, اور جو مخلوق مجھے نظر آئی ہے اس میں جو چیز نہیں ہے وہ مجھے دینے کے قابل ہے, اس میں اللہ نہیں ہے, اس میں اللہ کا حکم نہیں ہے. اس میں اللہ نے اپنے حکم میں نفع نقصان ضرور رکھا ہے, اور اللہ کے حکم میں وہ اللہ نہیں ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو ٹھیک ہے, نہ آئیں تو عاجز ہے انشاءاللہ تعالی. قیامت تک اللہ کے بندے ہیں. یہ باتیں محبت میں سمجھ میں آتی ہیں, یہ پی آئی ڈی کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے قسم خدا کی ایسے ایسے پینڈو دیکھے ہوئے ہیں جن کو ایک الفبے کا نہیں پتہ ہوتا
کہ دیکھ کے ہی پتہ چل جائے کہ یہ الف ہے یہ بے ہے، اتنا تک نہیں پتہ ہوتا، لیکن پکے سچے اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور کسی کو نہیں وہ مانتے، کہتے میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، بس مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ اللہ کو نہیں اس بات کا پتہ یہ میرا بندہ، وہ مرے گا تو نعوذ باللہ منہ کافر مشرک ہو جائے گا، شیطان آ کے اس کو گمراہ کر دے گا۔ شیطان تو باہر آ کر گمراہ کرتا ہے، اور قسم خدا کی سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو شیطان آگے سے ہوتا ہے، جو شیطان کو دیکھ کے گمراہ ہو جاتا ہے، بس وہ جھوٹا ہوتا ہے، جو جھوٹے کو دیکھ کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے جھوٹ دکھانا چاہتا ہے، پترا لے ویکھ لا تیرے نال جھوٹ ہن بولن دے۔ اللہ کا بندہ کیا جھوٹ بولے گا؟ جو اللہ کو مانتا ہے وہ کیا جھوٹ بولے گا؟ جو نبی رسول کو مانتا ہے وہ کیا جھوٹ بولے گا؟ جو اپنی امی ابے کو 24 گھنٹے مانتا ہے وہ کیا جھوٹ بولے گا؟ جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ کیا جھوٹ بولے گا؟ تیرے نزدیک وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ جو تو دنیا میں آ گیا ہے، جو وہ مانتا ہے تو کہتا وہ نہیں مانتا، اور جو وہ نہیں مانتا ہے تو کہتا وہ مانتا ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک، دو جگہوں پر مخلوق کو اللہ کے حوالے کر دینا فرض ہوتا ہے۔ ایک جب وہ کفر شرک کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اور دوسری جگہ جب وہ کسی مخلوق کا انکار کرتا ہے، اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مخلوق کا انکار یہ ہوتا ہے کہ مخلوق نے جو کیا ہوتا ہے وہ بتا رہی ہوتی کہ میں نے یہ کیا ہے، اور جو اس نے نہیں کیا ہوتا وہ بتا رہی ہوتی میں نے نہیں کیا۔ نہیں کیا میں تحقیق ہے، اللہ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، مخلوق کی تحقیق ہے، اور سچ جو وہ کہتا ہے اللہ کی تصدیق ہے، اللہ تصدیق کرتا ہے کہ اس نے میرے حکم میں نماز پڑھی ہے، یہ بتانے والا جو بتا رہا ہے یہ میں نے اپنے حکم کی تصدیق کر دی ہے کہ میرا ہی حکم ہے۔ تحقیق اس کی عبادت کی کون کرے گا؟ اللہ۔ اور دنیا کا فطری عمل ہے، اس کی تحقیق کون کرے گا؟ دنیا۔ جب کوئی ان دو باتوں کا انکار کر دے اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا، دوسرے نے مخلوق کا انکار کر دیا۔ اب عمل مخلوق نے کیا ہے، بتا یہ رہا ہے، ہم کدھر جائیں بتاؤ؟ کلمہ مخلوق نے پڑھا ہے، بتا یہ رہا ہے، ہم کدھر جائیں؟ آسان طریقہ یہ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جس کا اس کے حوالے کر دو، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ چنگا پیا پھڑ پھر اپنا منڈا لے آپ ہی سمجھا رہا۔ وما توفیقی الا باللہ۔